نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے. ابغض الحلال الطلاق، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے. اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا. جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے. ابھی چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آ کے، تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی. کہا جی خامد نے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ طلاق دے دی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم. چند دن پہلے ایک خاتون ملی، ان کی 3 بیٹیاں ہوئی، تو سسرال والوں نے گھر سے نکالے تو دیاں جمی جانے گھروں کو بڑی منوس آ گئی. تو یہ دن رات کے واقعات ہیں، سن سن کے کلیجہ پھٹتا ہے میرا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں، ان ایمان والوں سے آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں، طلاق نہ دیا کریں. لیکن اگر دینی پڑ جائے، چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، ٹھیک، کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، پھر ٹھیک. لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں بیٹیاں پیدا ہو گئی طلاق دے دو، ساس کو بہو اچھی نہیں لگی طلاق دے دو، میں تیری ماں انہوں طلاق دے، میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا انہوں طلاق دے. یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے. باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے، مناسبت نہیں پیدا ہوئی، جوڑ نہیں بیٹھا، اب طلاق ہو سکتی. اب جبر کرنا نہیں بیٹی گزارا کر، نہیں بیٹی گزارا کر، یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک سسک کے پھر مر جاتی، کسی ویشی کے پلے پڑ گئی ہیں. وہ ہے ہی ایسا نہیں بدلنے والا، تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو. اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا بیٹی گزارا کر، بیٹی گزارا کر، بیٹی قربانی دے. یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے. اسی مر گیا تیرا کی بنے گا، یہاں آگے اس کو برباد کر دیتے. اس لیے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں. کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی کی، سب بیوہ، ایک کنواری عورت سے شادی کی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ. اور اپنے خاندان میں بھی کی، باہر بھی کی. کہ کتنی ہماری بچیاں، چند دن پہلے ایک بچی کا فون آیا کہ جی میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اپنی برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی، اور میری عمر جا رہی، اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہیں کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کیا ہے، اور کہہ رہے بات گھر کرنی باہر نہیں کرنی، گھر کرنی باہر نہیں کرنی. بوڑھی ہو جائے، مر جائے، سسک سسک کرنے ہیں تو کسی شرابی کے پلے باندھ دینا. یہ ہمارے ملک میں یہ بت بہت بڑا بت. ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے، بچوں کو برباد کر دیتے. میرے نبی نے قریش میں شادی کی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ. قریش میں دشمن گھر میں شادی کی، بنو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ سے، ابو سفیان کی بیٹی، ان سے شادی کی. قریش سے باہر شادی کی، حضرت جویریہ بنو مستلق، حضرت میمونہ ہلالیہ، ہلال سے. عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان سے، بنو قریظہ میں سے. خاندان میں شادی کی، خاندان سے باہر شادی کی، قوم سے باہر شادی کی. اپنی بیٹیاں، 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، دشمن خاندان، بنو امیہ بنو ہاشم میں دشمنی. آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دی، بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس، بنو امیہ. دوسری بیٹیاں 2 حضرت زینب ان کو دی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ. صرف ایک بیٹی گھر میں دی، علی بن ابی طالب. بنو ہاشم گھر میں ایک بچی، 3 بچیاں باہر. یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے، دشمنی ہے. یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ یا ایھا النبی یہاں لائے ہیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا. میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں. دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے، پھر یہ جاہلیت جو
عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے، طلاق طلاق، تیرے ماتھے پہ داغ لگ جائے. میرے نبی کی بچیوں کو طلاق، حضرت رقیہ کو طلاق، حضرت ام کلثوم کو طلاق ہوئی. ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی. تو آپ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی. تو ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو. ابو لہب کے بیٹے نے جا کر بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق ہے، اور جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیا. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے، لیکن اگر جینوئن مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ